الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اور آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے کر دیں تو فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بیان کرو۔ سابقہ آیات میں آدم علیہ السلام کو خلیفۃ الارض بنائے جانے کا بیان ہوا تو فرشتوں نے کہا کہ یہ زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے علم کو فرشتوں پر دلیل کے طور پہ پیش کیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حاضر و غائب چیزوں کے نام ماخواص بتا دیے۔ اس میں ائمہ تفسیر کا اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کو کیا سکھایا گیا اور کن چیزوں کے نام و خواص سکھائے گئے۔ امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اکرمہ، قتادہ، مجاہد اور ابن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چھوٹی بڑی چیزوں کے نام سکھا دیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ بحث و تحقیق بے مقصد ہے کہ آدم علیہ السلام کو کتنا علم عطا کیا گیا اور کن چیزوں کا علم عطا کیا گیا، کیونکہ یہاں اس معاملے کو بیان کرنے کی غرض و غایت فرشتوں پہ آدم علیہ السلام کی افضلیت و فوقیت ثابت کرنا تھی۔ فرشتوں کا گمان کہ ہم افضل مخلوق ہیں اور خلافت ہمارے بجائے آدم علیہ السلام کو دی جا رہی ہے، تو ان پر اس کی وجہ ظاہر کرنا مقصود تھا۔ پھر جب فرما دیا گیا کہ اسماء کلہا، تمام چیزوں کے نام، تو مزید بحث و گفتگو بے مقصد ہے۔ یہاں جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو علم یا کچھ بھی عطا کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کے دستے قدرت میں ہے کہ وہ جب جہاں جتنا چاہے کسی کو واسطے سے یا بلا واسطے عطا کر دے۔ وہ کسی سبب، وسیلے یا ذریعے کا محتاج نہیں۔ جیسے اس نے آدم علیہ السلام کو بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے سب کچھ سکھا دیا۔ اسے اصطلاح میں علم لدنی کہا جاتا ہے، یعنی جس نے کسی مدرسے یا استاد سے تو نہ پڑھا ہو لیکن اللہ تعالیٰ اسے علوم کے خزانے عطا فرما دے۔ ایسے لوگوں کی ایک لمبی فہرست ہے جن کے نام و احوال تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں، جو خود تو پڑھے لکھے نہ تھے یا معمولی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن بڑے بڑے علماء ان کی مجلس میں حاضر ہو کر ان سے علوم و معرف سیکھتے تھے۔ ایسے ہی ایک بزرگ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو 12ویں صدی ہجری کے مشہور صوفیاء میں سے ہیں، امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم لدنی سے فیض یاب فرمایا
لوگ ان سے احادیث سنا اور پوچھا کرتے تھے کہ کیا یہ قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ تو آپ من گھڑت کا بھی بتلا دیتے اور یہ بھی بتلا دیتے کہ اس حدیث میں یہ الفاظ زائدہ ہیں اور یہ زبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاری نہیں ہوئے۔ فرماتے تھے کہ الفاظ سے نکلنے والے انوارات بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں یا کسی اور کے شامل کردہ۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ جس کو جتنا چاہے عطا کر دے۔ آدم علیہ السلام کو تمام نام ماخواذ سکھانے کے بعد ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر وہ اشیاء فرشتوں کے سامنے کر دیں، یعنی ان کو وہ تمام اشیاء جن کا علم آدم علیہ السلام کو القاء کیا گیا دکھا دی گئی۔ اس کے بعد فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تو فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے اسماء خاص بتلاؤ، یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ آدم علیہ السلام سے افضل ہو، تم ان سے بہتر ہو، جس کی وجہ سے تم آدم علیہ السلام کو خلیفۃ الارض بنانے پہ شبہات کا اظہار کر رہے ہو، تو اگر تم اپنے ان شبہات میں کوئی سچائی رکھتے ہو، اپنی ان باتوں کو صحیح سمجھتے ہو، اپنے قول میں وزن رکھتے ہو، تو ان اشیاء کے نام جن کا علم ہم آدم علیہ السلام کو دے چکے، تم بھی اگر جانتے ہو تو ان کے نام بتاؤ، جبکہ یہ تمہارے سامنے ہیں، تم ان کو دیکھ سکتے ہو، تو بتلاؤ ان کے نام و خاص۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے کہا آپ پاک ہیں، جتنا علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے علاوہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک آپ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اپنی کم علمی اور کم مائگی انہیں سمجھ آ گئی، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کی اور اعتراف کیا، فرشتوں نے اعتراف کیا کہ ہم نہیں جانتے، ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا علم آپ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کر دیں، جتنا علم آپ نے ہمیں دیا ہے، بے شک علیم و حکیم تو اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے، آپ ہی علم والے اور تخلیق آدم کی حکمتوں سے آگاہ ہیں۔ یہاں پر بڑا اہم اور خاص نقطہ یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز پہ اعتراض ہے اور اس اعتراض پہ آپ کے سامنے دلیل پیش کی جائے، ایسی دلیل جو آپ کو لاجواب کر دے اور آپ کے پاس اعتراض کے باقی رہنے کا کوئی جواز باقی نہ بچے، تو اپنی غلطی و نادانی مان لینی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہٹ درمی دکھائی جائے، خواہ مخواہ کی ضد اور انانیت کا مظاہرہ کیا جائے۔ جیسے یہاں پہ جب فرشتوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو انہوں نے مان لیا کہ ہم کم علم اور محدود علم رکھتے ہیں، حقیقی علم و حکمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور حکم خداوندی پہ آدم علیہ السلام کے سامنے سر بسجود ہو گئے، جس کا ذکر اسی رکوع میں آگے آئے گا، جبکہ شیطان ابلیس واضح دلیل دیکھنے کے بعد بھی ہٹ درمی اور ضد اور انانیت پہ قائم رہا، جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مردود ٹھہرا۔ ایک اور ضروری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کی تفسیر میں سر سید احمد خان کافی تفصیل سے فرشتوں کے بارے میں اپنا عقیدہ لکھتے ہیں، جس کا مختصراً حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ موصوف اپنی تفسیر میں، تفسیر القرآن میں رقم تراز ہیں کہ عرب کے بت پرست فرشتوں کو ایک مجسم اور متحیر چیز سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کھاتے پیتے نہیں اور نہ کچھ بشری ضرورت ان کو ہے، وہ آسمانوں پہ رہتے ہیں اور زمین پہ آتے جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان بھی فرشتوں کو زمین پر رہتے چلتے پھرتے دیکھ سکتا ہے۔ اسی خیال سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہا کرتے تھے کہ اگر وہ پیغمبر ہیں تو فرشتے ان کے ساتھ کیوں نہیں؟ مزید
سید صاحب لکھتے ہیں کہ عام مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے جو عرب کے بت پرستوں کا تھا۔ وہ فرشتوں کو ہوا کی مانند لطیف اجسام سمجھتے ہیں اور مختلف شکلوں میں ان کے بن جانے کی قدرت جانتے ہیں۔ ایسی خلقت کی در حقیقت موجود ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ اس بات کا ثبوت کہ ایسی خلقت ہے نہیں ہے۔ قرآن مجید سے فرشتوں کا ایسا وجود جیسا کہ مسلمانوں نے اعتقاد کر رکھا ہے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ برخلاف اس کے پایا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ سر سید احمد خان کا حوالہ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دور حاضر میں بھی کچھ نادان اپنی عقل و دانش پہ بھروسہ کر کے قرآن و حدیث کے من پسند معنی اور مفاہیم تراشتے ہیں، جو نہ صرف جمہور ائمہ دین کی رائے کے برعکس ہوتے ہیں بلکہ قرآن و حدیث سے ٹکراؤ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تفاسیر اور احادیث پہ کی گئی تحقیق اگر ظاہراً ہمیں اپنی کم علمی کی وجہ سے ہمیں اچھی بھی لگ رہی ہو تو ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ اپنی خود پسندی اور شہرت کے جال میں نہ صرف خود پھنس چکے ہوتے ہیں بلکہ اوروں کی بھی گمراہی کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی واضح شناخت یہ ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ خود کو بڑا عالم و فاضل ظاہر کرنے کے لیے، اپنی علمی دھاک بٹھانے کے لیے ائمہ دین، اولیاء کرام، فقہائے کرام، مفسرین و محدثین پہ نہ صرف تنقید کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ان کی شان میں انتہائی گستاخانہ الفاظ بول رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور تا دم آخر صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔